الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إذا قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. آیت نمبر 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم احل لکم الطیبات. آج کے دن پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب. اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال یعنی حلال کر دیا ہے. کھانا سے مراد ذبیحہ ان کا. وطعامکم حل لہم. اور تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے یعنی تم ان کو کھانا کھلا سکتے ہو اور وہ کھانا کھا سکتے ہیں. والمحصنات من المؤمنات. نیز تمہارے لیے مسلمانوں کی پاک دامن عورتیں بھی حلال کر دی گئی ہیں یعنی حلال ہیں کیونکہ احلہ مجہول کا صیغہ ہے لہذا کر دی گئی وہ مفہوم آ سکتا ہے. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. اور وہ پاک دامن عورتیں بھی حلال کر دی گئی ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی. اذا آتیتموہن اجورہن. جبکہ تم ان کو نکاح میں لاتے ہوئے ان کے مہر ادا کر دو.
محسنین، اور وقت مہر تمہاری نیت پاک دامنی کی ہونی چاہیے. محسنین، تم پاک دامن بننے کے لیے نکاح کرو. غیر مصافحین، اور تم بدکاری کرنے والے یا شہوت رانی والے نہ بنو. ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ خفیہ آشنائی یا دوستی کرو، نہ کرو. ومن یکفر بالایمان، اور جو شخص مرتد ہو جائے یا جو شخص منکر ایمان ہو، فقد حبط عملہ، اس کے اعمال ضائع ہو گئے. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہ ہم پڑھ چکے تھے وضاحت کے ساتھ. الیوم احل لکم الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، یہ پڑھ چکے تھے. یہاں سے پڑھنا ہے وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال. مقصد یہ ہے کہ جو اہل کتاب ہیں، اگر وہ طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. جن کو کتاب دی گئی ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. مفسرین نے اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے کی ہے کہ طعام الذین اوتوا الکتاب سے مراد اہل کتاب کا یعنی یہود و نصارہ کا ذبیحہ ہے. اہل کتاب جو ہے یہ کہہ دیا ذبیحہ اس سے مراد ہے، ورنہ جو وہ کھاتے ہیں وہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے حلال نہیں، صرف ذبیحہ. اور ذبیحہ بھی اس صورت میں کہ اگر وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں. اگر وہ غیر اللہ کا کسی کا بھی نام لیں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیں، تب بھی وہ حرام ہو جائے گا. اور ذبیحہ سے مراد وہ ذبیحہ ہے غیر اللہ اپنا اہل کتاب کا جو اسلام نے حلال جانور کیے ہیں. اگر اہل کتاب اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کرتے ہیں تو وہ حلال ہوں گے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ حرام جانوروں کو اگر اہل کتاب ذبح کرے اللہ کا نام لے کے وہ حرام ہی ہیں. خنزیر حرام ہی رہے گا. مفسرین نے ایک چیز بیان کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حلال ہونے کے لیے شرط ہے. ایک شخص کا طریقہ کار ہمیشہ یہی ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ذبح کرتا ہے. لیکن کبھی ایسے ہو گیا انجانے سے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور اس نے حلال کر دیا تو وہ حلال سمجھا جائے گا، کیونکہ نیتاً اس نے جان بوجھ کے وہ نہیں چھوڑیے، اور بھول چوک کے اندر اللہ پاک معافی دیتا ہے. ہاں اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ کے نام کو پڑھنا جان بوجھ کر تو وہ حرام ہو جائے گا. کیونکہ جو بھولے سے ہوتا ہے اللہ جل شانہ اس کو معاف فرما دیتے، لیکن اس کو وتیرہ نہ بنائے نسیان کا کہ میں بھول گیا تھا جی، اور یہ ایسے نہیں. تو مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اگر بھولے سے کبھی ایسا ہو گیا کہ بسم اللہ نہ پڑھی تو وہ حلال سمجھا جائے گا، کیونکہ اس کا زندگی کا وتیرہ یہی ہے کہ جب بھی وہ ذبح کرتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ کا نام لیتا ہے. لہذا وہ کبھی ایسا نہیں ہے اس کی طبیعت کے اندر یہ عادت کہ اللہ کے نام نہ لے کے ذبح کرے. اسی لیے شرط لگا دی ہے کہ غیر مسلم اگر اللہ کا نام لے، غیر مسلم سے مراد اہل کتاب، اس میں صابی، ہندو، مشرک وغیرہ وہ شامل نہیں ہے. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے یعنی اہل کتاب کے لیے حلال ہے. مقصد یہ کہ اگر کسی وجہ سے تم ان کے اوپر اپنی مہمان نوازی کرنا چاہو تو تم کھلا سکتے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اہل کتاب ان کو کھلاتے رہے ہیں، اور وہ اناد کی وجہ سے کئی بےہودہ کام کرتے رہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کو
مہمان نوازی کو کبھی ترک نہیں کیا بلکہ ترغیب دی. تو فرمایا وطعامکم حل لہم، اور تم کھلا سکتے ہو ان کو کھانا، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے اور وہ کھا سکتے ہیں. والمحصنات من المؤمنات، یہ واو عاطفہ یہ احل لکم کی طرف جائے گا، اور حلال لفظی معنی تو یہی ہوں گے، اور حلال کر دی گئی ہیں ایمان والوں میں، حلال کی کر دی گئی ہیں تمہارے لیے مسلمانوں کی پاک دامن عورتیں. کیا مقصد؟ پاک دامن عورتیں حلال ہیں. تو واو عاطفہ ہے، یہ پہلے تو طعامکم مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بنے، حل لہم، حل خبر ہے، لہم متعلق ہے حل ان کے، حل اپنے متعلق سے مل کر خبر بنا. طعامکم مبتدا، حل لکم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. والمحصنات محصنات قانون یہ ہے کہ جب بھی مم بیانیہ آ جائے اور اس سے ما قبل معرفہ اسم آ جائے تو یہ آپس میں حال ذو الحال بنتے. المحصنات معرفہ ہے، مین یہاں بیانیہ ہے، من المؤمنات. اگر صرف اتنا ہی کہہ دیا جاتا اور پاکیزہ عورتیں تو یہ ذہن میں تصور ہوتا پاکیزہ عورتیں کہاں کی، کون؟ تو مین بیانیہ نے وضاحت کر دی کہ ایمان والوں میں سے، ایمان والیوں میں سے، مومنات میں سے. تو قانون ہے کہ جب بھی مم بیانیہ آ جائے اور اس سے ماقبل جو ہے اسم معرفہ و الف لام کے ساتھ، وہ آپس میں مم بیانیہ حرف جار اپنے مجرور سے مل کر حال بنے گا. المحصنات ذوالحال ہوگا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر واو سے معطوف ہو جائے گا، اور معطوف علیہ طیبات ہو جائے گا. اور تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، احل لکم جو ہے وہ والا جملے کی طرف یہ چلا جائے گا. والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں ایمان والیوں میں سے بھی تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی مسلمانوں کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. والمحصنات واو عاطفہ، المحصنات پاک دامن عورتیں. پھر یہاں من الذین آ گیا جار مجرور، یہ یہاں بھی مم بیانیہ ہے، یہاں بھی مم بیانیہ ہے، لہذا المحصنات ذوالحال بن جائے گا. من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم پورا کا پورا جملہ حال بن جائے گا. من حرف جار، الذین اسم موصول، اوتوا الکتاب فعل ماضی مجہول جمع مذکر غائب، آتا یؤتی ایتاءن، تو اوتیا سے اوتیا اوتیا اوتیو تھا، تعلیل ہو کے اوتو بنا. تو اوتو فعل ماضی جمع مذکر غائب مجہول. تو یہاں جو ہے نائب فاعل جو ہے ہم جو ہے نائب فاعل ہوگا، واو فاعل نشانی ہے. الکتابہ مفعول بھی، من قبلکم جار مجرور متعلق ہو جائے گا اوتو کے. اوتو فعل اپنے نائب فاعل بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صلہ بنا الذین کا. الذین اسم موصول اپنے صلے سے مل کر مجرور و من حرف جار سے، اور جار مجرور من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم پورا کا پورا حال بنا ہے. والمحصنات ذوالحال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر واو سے معطوف ہو کے یہ بھی الطیبات کی طرف چلا جائے گا. اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے وہ پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے. کب پاک حلال کی گئی؟ اذا آتیتموہن اجورہن،
جب تم ان کو دے دو ان کے مہر، اذا ظرف زماں ہے، جس وقت آتے تمہن، آتا یؤتی ایتاءن، آتے تم ہے یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر، ہننا بھی اول ہے، آتے تمہن فعل ماضی اپنے فاعل ہننا بھی، اجورہن اجر کی جمع اجور ہے، اور اس سے مراد مہر ہے، اجر سے مراد مہر، اس کے لیے صدقہ بھی آیا ہے، اجر بھی آیا ہے، مہر بھی جو مہر کے انداز میں آتا ہے، تو اجورہن مضاف الیہ مل کر بھی ثانی بنا، محسنین احسن یحسن احسانا باب افعال ہے، المرأة آ جائے تو شادی کرنا، اور اس کے معنی المرأة پیش کے ساتھ آ جائے تو شادی شدہ ہونا، اور پاک دامن ہونا بھی اس سے مراد ہے، تو محسنون مرد کے لیے آیا ہے، احسن یحسن احسان، محسنون پاک دامن رہنے والا، پاک دامن ہونے والا، یہ محسنون محسنان محسنون تھا، اور قانون یہ ہے کہ جب بھی فعل فاعل یا مفعول کے بعد اسم فاعل آ جائے، نکرہ آ جائے، نسبی حالت میں آ جائے، تو وہ بھی حال بنتا ہے، تو وہ بھی حال بنتا ہے، تو محسنین یہ حال بنے گا، آتیتم کا، آتیتم جو ہے اس کا حال بنے گا، انتم جو حال ہوگا یہاں، غیر مصافحین، غیر، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نکرہ سے ما قبل اگر اپنا غیر سے ما قبل نکرہ اسم آ جائے تو وہ بھی آپس میں ذوالحال اور حال بنتے ہیں، عملون غیر صالح، عملون غیر صالح، تو غیر سے پہلے عمل آ گئے تو آپس میں وہ حال ذوالحال بنے گے، اور یہاں محسنین چونکہ نکرہ ہے، چاہے حال ہے تو نکرہ نا، تو غیر جب آیا ہے تو غیر پہ بھی زبر آئی ہے نسبی حالت ہونے کے لیے، تو غیر مضاف ہے، مصافحین مضاف الیہ ہے، یہ صافہ یصافح، سین الف فا، صافح یصافح مصافحتن، یہ باب مفعلہ ہے، اس کا معنی ہے بدکاری کرنا، برائی کرنا، مصافحون اسم فاعل کا وزن ہے، برائی کرنے والا، مصافحان مصافحون تھا اسم فاعل جمع مذکر، اس کی نسبی اور جری حالت آئے گی مصافحین، اب یہاں جری حالت ہے کیونکہ غیر نے اپنے ماں بعد اسم کو مضاف الیہ بنانا ہوتا ہے، اور جو اسم مضاف الیہ بنے گا وہ جری حالت میں ہوگا، تو مصافحین یہ جری حالت ہے، تو غیر کی نسبی حالت ہے، تو مضاف الیہ مل کر یہ حال بنا ہے،
مضاف مضاف الیہ مل کر، یعنی غیر مضاف مصافحین مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ حال بنا ہے، اور اس کا جو ہے ذوالحال جو ہو جائے گا محسنین. یعنی اگر تم جو ہے عورتوں کے ساتھ نکاح کرتے ہو تو سب سے پہلے کہ تم ان کو حق مہر ادا کرو، اور نکاح کرتے وقت تمہاری پاک دامن رہنے کی نیت ہو کہ برائی سے تم بچ جاؤ، چسکے والی کیفیت میں مت آنا. محسنین کہہ کے یہ کہہ دیا ہے کہ اپنے آپ کو پاک دامن بنانے کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، غیر مصافحین شہوت رانی کے لیے نہیں کیا جاتا، غیر لا کے معنی میں. تو محسنین ذوالحال ہو جائے گا، غیر مصافحین حال، حال ذوالحال مل کے پھر حال بن جائے گا آتے تم کا. بعض مفسرین نے محسنین کو حال اول کہا ہے، غیر مصافحین کو حال ثانی کہا ہے. بعض مفسرین نے محسنین کو حال اول کہا ہے اور غیر مصافحین کو حال ثانی کہا ہے. تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ جو الفاظ ہیں اس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ حال ثانی بھی بن سکتا ہے اور یہ صفت بھی بن سکتی ہے، کیونکہ محسنین نکرہ ہے. تو آگے ہے ولا متخذی اخدان، واو عاطفہ، لا یہ زائدہ ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا لا زائدہ ہے؟ اگر لا کو ہم ختم بھی کر دیں اور معنی میں مفہوم ادائیگی میں کوئی فرق نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یہ لا زائدہ. صرف تاکید کے لیے یہ آتی ہے، غیر کے معنی خود لا کے ہیں، اور تم بدکاری کی نیت سے، یہ شہوت رانی کی نیت سے مت کرو نکاح. ولا متخذی اخدان، اور یہ کہ تم دوستی نہ بناؤ. غیر نے عمل کرنا ہے تو لا جو ہے یہاں زائدہ جو ہے مفسرین نے لکھا ہے تاکید کے لیے. متخذی اتخذا یتخذو اتخاذا باب افتعال ہے، پکڑنا بنانا. تو اس سے اسم فاعل بنے گا متخذن، بنانے والا، متخذان دو دوستی بنانے والے، متخذون یہ اسم فاعل ہے. متخذون مذکر کے لیے، متخذتن نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اسم فاعل کا صیغہ، ورنہ متخذات ہوتی. یہ محسنین بھی مذکر کا صیغہ، اسم فاعل. مصافحین بھی، یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایسی حرکت نہ کرنا. متخذون یہ بھی اسم فاعل کا وزن ہے. متخذون متخذان، متخذون تھا اسم فاعل جمع مذکر. اور پھر جب یہ نسبی حالت میں آئے گا تو متخذین بن جائے گا، متخذین بن جائے گا. متخذین جو ہے جب مضاف ہوگا، کیونکہ اخدان مضاف الیہ ہے، اخدان یہ مضاف الیہ ہے. اس میں بھی ایک جو ہے چیز ہے خفیہ، میں آپ کو پوائنٹ بعد میں وضاحت کروں گا. تو لا زائدہ ہے، تاکید کے لیے ہے. متخذی مضاف، اخدان مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر واو سے معطوف ہو کے مصافح غیر مصافحین کی طرف جائے گا. مصافحین کی طرف، جو مصافحین خود جری حالت میں ہے، لہذا متخذون جو تھا اسم فاعل جمع مذکر، وہ چاہے جری حالت ہو یا نسبی حالت ہو، متخذین بنے گا. اور متخذین میم تا خا زال یا نون، یہاں نون تھا. قانون یہ ہے کہ جب بھی مضاف، کوئی بھی مضاف اسم ہو، چاہے وہ تثنیہ ہو چاہے وہ جمع سالم ہو، اور جمع سالم مذکر ہو تو اس کا نون گر جاتا ہے، تثنیہ کا بھی نون گر جاتا ہے. تو متخذین جری حالت بنی تھی پہلے،
پھر اس کا نون گر گیا تو متخذی بچی، اور مد آئیے کیونکہ حروف مدہ بن گیا تھا، زال کے نیچے زیر اور یا آ گئی ہے، اور آ کے حمزہ آ گیا ہے الف کے اوپر، جو جب زبر آ جائے تو حمزہ ہو جاتا ہے اخدان، تو اس لیے ولا متخذی اخدان، تو یہ حروف جو حروف مدہ تھا وہ مد کی کیفیت بن گیا. تو متخذی مضاف، اخدان مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر واو سے معطوف ہوا، اور معطوف علیہ مصافحین، تو مصافحین اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ بنا غیر کا، غیر مضاف مصافحین ولا متخذی اخدان، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یا تو حال ثانی بنا یا صفت بنا. اچھا جی، اخدان، اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا جی کہ یہاں یہ اخدین کیوں نہیں ہوا؟ یہ جو ہے اخدان جو ہے، الف نون جو ہے، اخدین کیوں نہیں ہوا؟ ہاں، ہر وہ اسم جو تثنیہ ہو اور پھر وہ جری یا نسبی حالت میں آئے تو وہ الف نون یا نون میں بدلے گا، لیکن یہ تثنیہ اسم ہے ہی نہیں، یہ تثنیہ اسم ہے ہی نہیں. الخدن دوستی کو کہا جاتا ہے، الخدن دوست، یار، ساتھی، اور مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے الخدن آتا ہے. خادانہ یخادن مخادنۃ، اس کا مجرد نہیں ہے، لغت کے اندر مجرد نہیں ہے، ثلاثی مزید فیہ سے ابتدا ہو رہی ہے. خادانہ یخادن مخادنۃ، دوستی کرنا، ساتھی بنانا. الخدن دوست، یار یا ساتھی، اور خدن مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع ہے اخدان. الف نون یہ جمع ہے، یہ جمع کا ہے، یہ تثنیہ کا نہیں ہے، لہذا یہ ڈراپ نہیں ہوگا، یہ جو ہے یا نون میں نہیں بدلے گا، اور نہ ہی واو نون ہے. یہ واو نون جمع سالم ہوتی ہے تو واو نون وہ بھی یا نون میں بدل جاتا ہے. جیسے سلطان، سلطین نہیں کہتے ہم، وہاں الف نون جو ہے اس کا اپنا اوریجنل ہے، اس کی اپنی نشانی ہے. عثمان، چاہے وہ ان ابی عثمان، چاہے وہ جری حالت ہو، نسبی حالت ہو، رفیع حالت، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ الف نون ہی رہے گا، وہ تثنیہ کا نون نہیں ہے، وہ زائد ہوتا ہے تثنیہ کا. اس لیے جو ہے یہ اخدین میں نہیں بدلا، کیونکہ الف نون تثنیہ کا نہیں ہے، یہ الف زائدہ ہے. تو متخذی مضاف، اخدان مضاف الیہ، اور زیر آئی ہے الف نون یا نون میں نہیں بدلا ہے. مضاف الیہ مل کر واو سے معطوف ہو کر مصافحین معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر یہ غیر سے مضاف الیہ بنا، غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، مضاف الیہ مل کر یا تو صفت بنا محسنین کی، یا حال ثانی بنا. اب میں آتا ہوں، آتیتموہن فعل اپنے فاعل، ہن بھی اول، اجورہن بھی ثانی، محسنین حال اول، غیر مصافحین ولا متخذی اخدان حال ثانی، یا ایک حال محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان صفت سے مل کر، تو موصوف صفت مل کر حال ایک ہی بنے گا. پھر تو فعل اپنے فاعل، فعل اپنے فاعل بھی اول بھی ثانی اور حال سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا. جب تم ان عورتوں کو ان کا حق مہر دے دو، اور نکاح کے وقت، اور تمہاری نیت ہو پاک باز ہونے کی، اور تم شہوت رانی کے لیے نکاح نہیں کر رہے ہو، اور نہ ہی یاری دوستی لگانے کے لیے صرف ایک دوسرے کا ساتھی بن رہے ہو، تو پھر کیا ہے، ہن حل لکم، تو وہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں.
اذا کی وجہ سے شرط ہوا نا جی، اذا آتے تم، جب تم انہیں حق مہر دے دو اور تمہاری نیت بھی پاکیزگی والی ہو، تمہاری شہوت رانی کی نیت بھی نہ ہو، اور تم خفیہ یاریاں لگانے والے بھی نہیں ہو، تو جب تمہاری نیت نکاح کی اور ان کو حق مہر بھی دے رہے ہو اور پاک دامن رہنا چاہتے ہو، تو اس کیفیت میں جب تم نے حق مہر بھی دے دیا، نکاح بھی کر لیا، ہن حل لکم، یہ جوابی شرط ہے، ہن مبتدا، حل لکم، حل جو ہے خبر ہو جائے گی، لکم جار مجرور متعلق ہو جائے گا حل کے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر یہ جواب شرط ہوا، شرط جواب شرط جملہ شرطیہ بنا۔ پہلے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں، اس سے کئی شکوک جنم لیتے ہیں۔ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے پاک دامنی کی شرط ہے، اگر پاک دامنی نہیں ہے تو پھر وہ حلال نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، یہاں سب سے پہلے من الذین اوتوا الکتاب بیان کرنے سے پہلے شرط لگاتی ہے والمحسنات، والمحسنات، کہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، زینت گھرانہ بننا چاہتی ہوں، اس سے منع کیا جا رہا ہے زینت محفل نہ ہو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے پاک دامنی کی شرط ہے، جو کہ آج کل اکثر اہل کتاب کی عورتوں میں مفقود ہے، لہذا اجتناب کیا جائے۔ اور میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ خلیفہ ثانی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ خلیفہ ہیں جن کی خواہش کے مطابق اللہ جل شانہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کئی دفعہ وحی نازل فرما دی کہ عمر جو فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے، عمر جو فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ قرآنی احکام کی تشریح ایک تجھے اللہ کے حبیب نے فرمائی، اور دوسری قرآن پاک کی تشریحات صحابہ کرام میں سے جو افضل ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، افضل، باقی صحابہ کرام بھی ہیں ماشاءاللہ شان والے ہیں، اصحاب النجوم، سارے کے سارے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم جن کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کتابی عورت سے نکاح کی ممانعت، یہ اکثر مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے، اور یہ آج کے، یہ تو اس دور میں انہوں نے یہ دور بھی انداز سے ایک سوچ رکھ کے یہ منع کر دیا تھا۔ آج کے دور میں اگر وہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتے تو بالکل اور بھی پابندی لگا دیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کا گورنر بنایا، مدائن کا عامل بنایا۔ انہوں نے ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے خط لکھا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس کو چھوڑ دو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواباً خط لکھا، کیا لکھا؟ اے امیر المومنین، کیا یہودیہ سے نکاح حرام ہے؟ فرمانا یہی چاہتے تھے کہ اللہ تو اہل کتاب کے ساتھ جو فرما رہے ہیں والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اس آیت کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا۔
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، وہ عظیم ہستی ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی، اور یہ فرما دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بڑی شان ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خط لکھا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو جواباً انہوں نے خط لکھا، اے امیر المومنین، کیا یہودیہ سے نکاح حرام ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا، میں تمہیں مضبوطی کے ساتھ پختہ طور پر حکم دیتا ہوں کہ میرا یہ خط پڑھ کر اس وقت تک نیچے نہ رکھنا جب تک کہ تم اس کو چھوڑ نہ دو۔ کیا مقصود؟ اس کو چھوڑ دو کیونکہ مجھے ڈر ہے۔ آگے وضاحت فرما دی کہ کیوں منع کر رہا ہوں، فرمایا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ دوسرے مسلمان بھی تمہارا اقتدا کریں گے اور مسلمان عورتوں کو چھوڑ کر ذمی عورتوں سے نکاح کرنے کو ترجیح دیں گے، کیونکہ ان میں حسن و جمال ہے اور یہ مسلمان عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ کوئی بھی شیطانی چیز ہوتی ہے اس کے اندر ظاہری طور پہ جو ہے وہ زینت نظر آتی ہے، زینت نہیں ہوتی، برائی کے اندر زینت نہیں ہے، لیکن چونکہ انسان برائی کی طرف نسبتاً جو زیادہ مائل ہوتا ہے بھلائی کی نسبت، تو اس لیے۔ اور پھر ایک یہ بھی بات تھی کہ یہ نماز پڑھنے والی عورتیں مسلمان، یہ پاک دامن رہنے والی عورتیں مسلمان، یہ جو ہے قرآن پڑھنے والی، یہ روزہ رکھنے والی، یہ صبر و شکر کرنے والی، ان کا حق مارا جائے گا، وہ آزادگی کی طرف مائل کریں گی۔ پھر اہل کتاب جب گھر میں آئے گی، ان کے طور طریقے زندگی کی بود و باش وہ دوسری ہے، یہ مسلمان جو ہے شعار ان کے اندر نہیں ہے، لہذا وہ اہل کتاب کی وہ رسومات یہاں لائیں گی جس سے فساد برپا ہو جائے گا مسلم معاشرے کے اندر، وہ ایک مجبوری کی کیفیت میں اجازت دی گئی ہے، آزادانہ نہیں۔ اچھا جی، میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ خط پڑھ کر اس وقت تک نیچے نہ رکھنا، یعنی فرش پر یا کسی اور چیز پر نہ رکھنا جب تک کہ تم اس عورت کو چھوڑ نہ دو، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ دوسرے مسلمان بھی تمہارا اقتدا کریں گے اور مسلمان عورتوں کو چھوڑ کر ذمی عورتوں سے نکاح کرنے کو ترجیح دیں گے۔ ذمی عورتیں وہ ہوتی ہیں، یہ باندیاں نہیں ہوتی، باندی اور ذمی عورتوں میں فرق ہے کہ مسلمان علاقے فتح کرتے ہیں اور وہاں جو غیر مسلم ہوتے ہیں اہل کتاب، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کے راہ میں رکاوٹ بھی نہیں بنتے اور ہم جو ہے اپنے ہی مذہب پہ رہنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو جزیہ دیں گے، ہمارے جان مال کی حفاظت کی جائے۔ تو اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ زبردستی کوئی اسلام قبول نہیں کرتا نہ کرے، لیکن اسلام کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالے، اسلامی شعار میں رکاوٹ نہ ڈالے اور اسلام کے احکام کو تسلیم کرے۔ کل کو کوئی اسلام کا معاملہ آئے تو وہ اس کو یہ نہ کہے کہ جناب یہ تو غلط ہے، یہ یوں ہے، ٹھیک ہے، مت مانے، لیکن اس کو جائز سمجھے۔ تو ذمی عورتیں وہ ہیں جو مسلمانوں کی عملداری کے اندر رہ رہے ہوں، اہل کتاب، تو ان کی عورتوں کے بارے میں ہے، کیونکہ باندی کے ساتھ تو بغیر نکاح کے بھی جواز ہے۔ ذمی عورتیں اگر جو ہے تمہیں ایسی، تو پھر جو ہے مومنات ہونی چاہیے اور نکاح کے ذریعے اس کو، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی منع فرما دیا کہ تمہاری اس حرکت سے فساد ہوگا اور یہ مسلمان عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ مسلمان عورتوں کو، مسلمان عورتوں سے ہی نکاح کیا جائے اور انہیں یہود و نصرانی عورتوں پر ترجیح دی جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہی ہے، اور حضرت مولانا محمد عاشق بلند شہری انہوں نے اپنی تفسیر لکھی انوار البیان، انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی ایک، اس ملک کا میں نام لینا نہیں چاہتا،
کہا اس ملک میں گیا، وہاں کے ایک امام مسجد سے ملاقات ہوئی، یورپین کنٹری تھا، انہوں نے فرمایا کہ مسلمان لڑکے میرے پاس نکاح پڑھوانے کے لیے آتے ہیں، اور جن فیمیلز کو وہ اپنے نکاح میں لاتے ہیں کہ ان سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، 90% 90% نصرانی لڑکیاں ہوتی ہیں، 10%۔ تو اس طریقے سے مسلمان عورتیں آزمائش میں آ جائیں گی، ہم جو ہے اگر ترجیح نہ دیں گے، آزاد معاشرہ بن جائے گا، پاک دامنی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح فیصلہ فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ 90% نصرانی لڑکیوں سے نکاح پڑھوانے کے لیے لاتے ہیں، اور مسلمان لڑکیوں کی طرف کم توجہ کرتے ہیں۔ نصارہ اپنے مذہب کے پرچار کے لیے تن من دھن کا لالچ دیتے ہیں، اپنے مذہب کے لیے تن من دھن۔ ان یہودی و نصرانی عورتوں کا مقصد یہودیت اور نصرانیت کی طرف مائل کر کے دین اسلام سے دور کرنا مقصود ہے، لہذا آج کے دور میں اجتناب کرنا ہی عبادت ہے اہل کتاب کی عورتوں سے۔ اسلام کے احکام کا انکار نہیں کرتے، لیکن ترجیح تو ہم دے سکتے ہیں کہ جہاں ایمان والی عورتیں موجود ہیں، ایمان والی عورتوں کو جو ہے ترجیح دی جائے۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، واو استنافیہ، من مبتدا، یکفر من شرطیہ ہے، اس موصول بھی ہے، من شرطیہ بھی ہے۔ من شرط کی وجہ سے کفر یکفر فعل مضارع مجزوم ہوا۔ اور جو شخص انکار کرے بالایمان، ایمان کے ساتھ، اس کے 3 ترجمے کیے، میں تینوں ترجمے عرض کر دیتا ہوں۔ وَمَن یکفر بالایمان، ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ جو شخص قوانین ایمان کا انکار کرے، جو شخص قوانین اسلام کا انکار کرے۔ نمبر 2، جو شخص منکر ایمان ہو۔ نمبر 3، جو شخص مرتد ہو جائے۔ بالایمان سے مراد یہ ہے کہ ایمان لایا، اسلام قبول کیا، اور پھر اس کا انکار کر دیا تو مرتد ہو گیا۔ تو تینوں ترجمے جائز ہیں، جو شخص بھی منکر ایمان ہو اور جو شخص بھی مرتد ہو جائے، فقد حبط عملہ، اس کے عمل ضائع ہو گئے، ہو جائیں گے نہیں، ماضی کا صیغہ یوز کیا، ہو گئے، اور قد لگا کے ثبت کر دی مہر کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو واو استنافیہ، من اس میں شرط ہے، اسم موصول بھی ہے، یکفر فعل شرط ہے، من کو اس میں شرط ہم کہیں گے، اسم موصول اس وقت نہ کہیں، اس میں شرط ہے۔ من کی کئی کیفیات ہوتی ہیں، لیکن یہاں جو ہے ہم اس میں شرط کہیں گے، کیونکہ فعل کو مجزوم کر رہا ہے۔ یکفر فعل شرط ہے، بالایمان جار مجرور متعلق ہو جائے گا فعل یکفر کے۔ یکفر فعل اپنے فاعل ہوا، بالایمان متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر من کی وجہ سے شرط ہوا۔ اور جو بھی ایمان کا منکر ہو، یا جو بھی ایمان لانے کے بعد انکار ایمان کرے، فقد حبط، فا رابطہ جوابی شرط، قد حرف تحقیق، حبط تو ہا با تو، یہ سمیہ کے وزن پہ، حبط یحبطو، سمیہ یسمعو کے وزن پہ، حبطن حبطن، اور حبوطن، ہا پہ پیش با پہ پیش واو تو الف، حبطا یحبطو حبطن حبوطن۔ اگر آ جائے عملہ تو بیکار ہونا، خراب ہونا، برباد ہونا۔ تو حبطا عملہ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل بنے حبطا کا، تو حبطا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر فا سے جواب شرط، شرط جواب شرط جملہ شرطیہ بنا۔ اور جس نے بھی
جو بھی منکر ایمان ہوا، جو بھی مرتد ہوا، اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، واو عاطفہ، ہوا مبتدا، فی الآخرہ جار مجرور، من الخاسرین، یہ خاسرون تھا اسم فاعل، گھاٹا اٹھانے والا، خاسرون ایک گھاٹا اٹھانے والا، خاسران خاسرون من حرف جار آ گیا جس سے وہ جری حالت ہو گئی ہے، تو خاسرون خاسرین میں بدل گیا، اور فی الآخرہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا من الخاسرین سے، خبر سے، فی الآخرۃ، فی الآخرۃ جار مجرور متعلق ہے من الخاسرین خبر سے، من الخاسرین اپنے متعلق سے مل کر خبر رہا، ہوا مبتدا، فی الآخرۃ من الخاسرین خبر، مبتدا خبر مل کر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ میں ایک دفعہ جو ہے دوبارہ جو ہے سے اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ اچھا، یہود و نصارہ کے ساتھ جو ہے مواکلت اور مناکحت صرف مجبوری کی حالت میں جائز ہے، اس کو عام طور پہ نہ لیا جائے۔ جہاں دوستی سے بھی منع کیا گیا ہے تو وہاں جو ہے ان کے ساتھ خورد و نوش، شب و روز جو ہے بے تکلفانہ انداز میں وہ یعنی مواکلت کرنا، تو اسلام اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا، صرف مجبوری کی حالت میں جائز ہے۔ وہ آپ سے سوال، آج کے دن پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا بھی، یعنی ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، یعنی تم ان کو کھانا کھلا سکتے ہو اور وہ کھا سکتے ہیں۔ نیز تمہارے لیے مسلمانوں کی پاک دامن عورتیں حلال ہیں۔ یہاں بھی شرط لگا دیا ہے، پاک دامن عورتیں ایمان والیوں میں سے، شرط لگا دی، ایمان پاکیزہ ماحول، اسلام پاکیزہ ماحول چاہتا ہے، زینت گھرانہ چاہتا ہے، زینت محفل کو پسند نہیں کرتا اسلام۔ ہم مردوں کو بھی اس چیز میں اللہ ہدایت دے کہ ہم بھی اپنے گھرانے کو خوبصورت بنائیں، اور ہم اپنی بہن بیٹیوں سے بھی یہ التماس کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ گھرانے میں برکت دے گا، اس کی زینت بنے۔ نیز تمہارے لیے مسلمانوں کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، یعنی مجہول کا مفہوم ہے حلال کر دی گئی ہیں، وہ بھی جائز ہے۔ اور وہ پاک دامن عورتیں بھی حلال کر دی گئی ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جبکہ تم ان کو نکاح میں لانے والے ہو۔ ایک اور یہاں پوائنٹ ہے، کہا یہ گیا ہے کہ ذمی عورتوں کو ایسی زبردستی جو ہے غلام بنا لینا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ تو جو باندیاں بنتی ہیں، لڑائی میں قید ہو کے آتی ہیں، ان کی کیفیت اور ہے، ذمی کی اور ہے۔ ذمی کے لیے ممنوع قرار دیا ہے کہ ان کو جو ہے خادم نہ بنایا جائے، غلام نہ بنایا جائے۔ ذمی عورتیں اور ہیں، ان کے حقوق بھی اور ہیں۔ تو یہ کہا یہ گیا ہے کہ ایسی پکڑ کے جو نکاح نہ کیا جائے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جس سے بھی نکاح کرو، یہاں اذا آتیتموہن اجورہن، ایمان والیوں میں سے ہوں تو ان کو ان کا حق مہر ضرور دو، اور نیت میں بھی تمہاری پاک دامنی ہونی چاہیے۔ اور خفیہ دوستی لگانا یہ مناسب نہیں، جیسے کہ آج کل یورپین کنٹریز میں خاص طور پہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایمان پاکیزہ ماحول چاہتا ہے، اسلام پاکیزہ ماحول چاہتا ہے،
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمَن یکفر بالایمان، اور جو ایمان کے بعد کفر اختیار کرے، جو منکر ایمان ہو، کیا مال ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھوو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو دھوو، الی المرافق، کونیوں سمیت، کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے چہروں کا مسح کرو، وارجلکم، لام پہ زبر ہے، اور اپنے پاؤں کو دھوو، الی الکعبین، ٹخنوں سمیت۔ جب اس کی تشریح آئے گی تو میں عرض کروں گا کہ بعض ایسے ہیں جو پاؤں کا مسح بھی کرتے ہیں، یا تو وہ گرامر کو نہیں جانتے، کیونکہ قرآن پاک کی سے ہی سارے قوانین جو ہے گرامر کے اخذ کیے گئے ہیں۔ تو گرامر اس چیز کو بتاتی ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اگر اس کا عطف امسح کی طرف ہوتا تو پھر اس کی عبارت ایسے ہوتی، میں پڑھ دیتا ہوں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ قرآن پاک کو ہم سمجھانے کے لیے بیان کر سکتے ہیں، اس میں اجازت دیتا ہے۔ جان بوجھ کے کوئی تحریف کرے گا تو وہ جو ہے ایمان خارج ہو جائے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر یہ عبارت ایسے ہوتی، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، لام پہ زیر ہوتا تو پھر ارجل، یہ رجل کی جمع ہے، رجل ہے ٹانگیں، ٹانگ، ارجل اس کی جمع ہے، تو یہ پھر اس کا عطف ہوتا رؤوس کی طرف، کیونکہ رؤوس زیر والا ہے، ارجل بھی اگر زیر والا ہوتا تب، لیکن ارجولا ہے، لام پہ زبر ہے، تو اس کا جو ہے عطف چلا جائے گا، غسلوا وجوہکم کی طرف چلا جائے گا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وارجلکم الی الکعبین وامسحوا برؤوسکم، اس طریقے سے ہوگا۔ تو اے ایمان والو، جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو، اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو، الی المرافق، کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم، اور اپنی ٹانگوں کو دھوو، الی الکعبین، ٹخنوں سمیت۔ ہاتھوں کے گٹے ہوتے ہیں، پاؤں کے ٹخنے ہوتے ہیں، لیکن ہماری اردو بعض اوقات جو ہے وہ ٹخنے گٹے والے کہہ دیتے ہیں، بہرکیف یہ جو پاؤں کے ہیں یہ ٹخنے وہاں تک دھونا چاہیے، ٹخنوں سمیت، جیسے ہم نے الی المرافق، الی کو جو سمیت کے معنی میں لایا ہے، مع، اور پاؤں کو دھو ٹخنوں سمیت۔ اور ویسے بھی اسلام اجازت دیتا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہی اپنے چادروں کو رکھا جائے، نیچے رکھنے میں ممنوع ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو، فَاتَّطَہَّرُوا، تو نہایت اہتمام کے ساتھ غسل کرو، یا غسل کرنے کا اہتمام کرو، کیونکہ طہارت شرط ہے صحیح وضو ہونے کی، اور صحیح وضو ہے شرط قبولیت نماز کی۔ اگر طہارت نہ ہوئی صحیح وضو نہیں ہوگا، صحیح وضو نہیں ہوگا، نماز قبول نہیں۔ فَاتَّطَہَّرُوا، یہ کیسے بنا، یہ بعد میں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ تو نہایت اہتمام کے ساتھ غسل کرو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو،
او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے قربت کی ہے. کہاں گیا؟ نہیں، او ہاں اعلیٰ ٹھیک ہے، سفر ہی ہے. ہاں او درمیان اعلیٰ میں سفر. گیپ ہو گیا، ہاں درمیان گیپ آ گیا. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت ہو کر آیا ہو، فراغت کر کے آیا ہو، واش روم گیا ہو. او لامستم النساء، یا تم نے قربت کی ہو عورتوں سے، فلم تجدو، لیکن پہلے کہہ دیا فتحرو، اہتمام کے ساتھ غسل کرنا، اور غسل کے لیے پانی ضروری ہے، پانی ضروری ہے. یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری یہ کیفیت ہو گئی ہیں جو بعد والی ہیں، ٹھیک ہے جی، اگر تم جو ہے بیمار ہو، او علی سفرین، یا حالت سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت ہو کے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے قربت کی ہو خواتین سے، فلم تجدو، اور تم نہ پاؤ، پانی، اور اگر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. اور تیمم کے طریقے بتلا دیے ہیں، تیمم کے یہاں جو ہے دو بتائے ہیں، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ کی ضمیر جو ہے سعید کی طرف جا رہی ہے. تم پاک مٹی سے مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. جب اس کی تشریح میں آئیں گے تو پھر میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ وہ تیمم کے فرض کیسے ہیں، کتنے ہیں، اور کیسے ہوگا وہ مسح. اور آگے ہم پڑھتے ہیں آگے. ما یرید اللہ، اللہ جل شانہ نہیں چاہتا، اللہ جل شانہ نہیں چاہتا، لیجعل علیکم من حرج، کہ تم پر کوئی سختی والا معاملہ کرے، ولیکن یرید، لیکن اللہ جل شانہ ضرور یہ چاہتا ہے، لیطہرکم، کہ تمہیں وہ پاک باز رکھے، پاکیزہ رکھے، یعنی ہر حال میں تمہیں صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہے. اگر پانی نہ ہو تو پھر صاف ہونے کا انداز بتا دیا ہے، چاہے تم قضائے حاجت ہو کے آئے ہو، چاہے جو قربت نساء ہو، یا نماز کا وقت ہو گیا ہو، تو پھر ان ساری چیزوں میں وضو کی حالت ہو یا غسل کی حالت ہو تو تیمم کرنے سے آدمی پاک ہو جائے گا. اگر پانی نہ ہو، یا اگر پانی ہے لیکن تھوڑا ہے پینے کے لیے، اگر اسی کو وضو کر لیا تو آدمی جو ہے جان ہلاکت ہونے کا اندیشہ ہے، لکودک سہ رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں تیمم کرنا چاہیے پاک مٹی سے. تو اللہ جل شانہ تم پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا، ولیکن یرید، لیکن اللہ جل شانہ یہ چاہتا ہے، ضرور یہ چاہتا ہے، لیطہرکم، یہ کہ وہ تمہیں پاک و صاف رکھے، ولیتم نعمتہ، اور تم پر اپنی نعمت مکمل فرما دے، علیکم، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. میرا جہاں تک خیال ہے اس کا صرف ترجمہ ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، 21 منٹ. آج کے سبق سے متعلق کوئی چیز ہو تو ارشاد. السلام علیکم سر، ایک کویسچن ہے لیکن وہ پچھلے سبق کا ہے، آیت نمبر 2 کا. جی سر جب ہم نے پڑھا اذا حللتم فاصطادوا، تو ہاں سر جی، اس کا جو فعل امر ہے واحد مؤنث واحد مذکر حاضر کا، تو وہ جی جی، استاد ہوگا، کیونکہ استاد بنتا استاد، ہے تو پھر 2 ساکن آ جاتے ہیں، استاد ہوگا پھر.
कौन सा है? वाहिद का इस्ताद, हमजा इस्ताद जेड वाला, स्वाद जजम, ता पे जबर और दाल जजम, इस्ताद एक है, या नहीं होगा। जब नहीं सर, मुअन्नस का इस्तादा बनता है लगाएंगे। ना। हाँ सर, हाँ ऐसे जी, बनता है ना। इस आपने बताया था इस्तादा, इस्ताद, लेकिन जब तस्नी इस्ताद, आएगा तो हाँ, लेकिन सर इस्तादा, ये जी वापस इस्तादा अलिफ आ जाएगा, वापस अलिफ आ जाएगा। सर फेल अमर वाहिद में नहीं होगा, वो हजफ हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं आपको अर्ज करूँ ना, इस्ताद हम्म फेल अमर वाहिद मुजक्कर हाजिर, मुअन्नस के लिए इस्तादी, दाल के बाद छोटिया। अब ठीक तस्निया है, दोनों का इस्तादा, अदा, हमजा के ठीक है। नीचे जेर, स्वाद जजम, तौप पे जबर, फिर अलिफ पे दाल अलिफ, मुजक्कर और हम्म मुअन्नस दोनों का एक जैसा है। और जज़ाकल्लाह। इस्तादू ये जमा मुजक्कर है, इस्ताददना, इस्ताददना नून जबन्ना, ये जमा मुअन्नस का है। जज़ाकल्लाह, तो जज़ाकल्लाह सर, बस मुझे ये इस कंफ्यूजन हो रही थी कि फेल नंबर वाहिद मुजक्कर जो है उसमें इस्ताद बनता है, तो अब अलिफ भी जज़म वाला है, नहीं, वो दाल गिर भी जज़म जाएगा, वाला है, वो हर्फ गिर जाएगा। इल्लत गिर जाएगा, जज़ाकल्लाह, हर्फ इल्लत जज़ाकल्लाह गिर सर, गया, इस्ताद जज़ाकल्लाह। और भी सर किसी को अस्सलाम सवाल? वालेकुम। वालेकुम सर सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी मैडम आप डॉक्टर, अच्छा ठीक है सर, ये शर्त नहीं जवाब शर्त नहीं लिखी गई जो है ना, इजा आते तुम हुन्ना उजूरा हुन्ना मोहसिनीना गैर, सर इसका जवाब शर्त आपने क्या लिखवाया है? हुन्ना हिल्लुल लकुम, अच्छा हुन्ना है सर, ये माजूफ है यानी कि? माजूफ है, क्योंकि जब ये कहा जा रहा है कि जब तुम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, फिर हुन्ना हिल्लुल लकुम, ये औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं। हुन्ना मुब्तदा है, मैंने बताया था, हिल्लुल लकुम, हिल खबर है, लकुम मुताल्लिक है, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इसमें बने। और सर फिर ये वाली बात वाह हुआ फिल आखिरत मिनल खासिरीन, अजान, जवाब ये अजान हो जाए फिर इंशाल्लाह आपको जैसे आप फरमाएंगे वैसे करें। ठीक सर। हुन्ना हिल्लुल लकुम, तो हुन्ना मुब्तदा हो जाएगा, हिल्लुन खबर है, और लकुम जार मजरूर मुताल्लिक हो जाएगी हिल्लुन के, तो खबर अपने मुताल्लिक से मिलकर खबर ही रही। हुन्ना मुब्तदा, हिल्लुल लकुम खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इसमिया खबरिया बनकर फा की वजह से जवाबी शर्त हुआ, फहुन्ना हिल्लुल लकुम, ये जवाबी शर्त है। इज़ा आतयतुमुहुन्ना उजूरहुन्ना मुहसिनीना गैर मुसाफिहीन वला मुत्तखिज़ी अख्तान, ये शर्त है, शर्त जवाब शर्त जुमला शर्त क्या होगा जी। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो अहले किताब हैं, एक तो पाक जी, दामनी अपनी जगह पे हुई, लेकिन वो शिर्क करते हैं, तो उन शिर्क के साथ भी वो हमारे लिए जायज हैं, ये मुसलमानों के लिए। शिर्क दो चीजें हैं, पाक दामनी शर्त है, जिस जाहिरी लिहाज से भी अकीदे के लिहाज से भी। जब कुरान कह रहा है कि जो शिर्क करेगा नजस, गंदे हो चुके हैं, जो शिर्क करेगा फिर वो मुसलमान तो ना रहा ना, आले किताब तो ना रहा। ईसाइयत में या यहूदियत के अंदर शिर्क ममनू है, लेकिन अगर कोई अच्छा, उजैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना ले, या ईसा जी अलैहिस्सलाम को जी अल्लाह बना ले, या अल्लाह का बेटा बना ले, तो शिर्क हो गया। ऐसे लोगों का जी सर, जबिया हराम है, ठीक है, ऐसे लोगों जज़ाकल्लाह। का जबिया हराम। मैंने मोहसिनात की वजाहत इसीलिए की है कि शर्त रख दी गई है, ईमान वाले भी अगर जो है कुफ्र या कलिमात कहते हों, गैरुल्लाह का इकरार करते हो, तो इनके साथ भी चाहे बेशक कलमा पढ़े, हम्म, ठीक अगर है। ईमान वाले भी कुफ्र या कलिमात कहें ना, अल्लाह हम सबको बचावे। इसलिए यानी हमें थोड़ी सी ताज्जुब हो रही होगी, आपने बहुत अच्छे वजाहत फरमा दी जो मेरे जहन पे नहीं थी, कि मोहसनात ईमान वालियों के लिए भी कहा गया है, मोहसनात जी सर, आले किताब के लिए भी कहा गया है। शर्त लगा दी है कि अकीदे का पाक होना जरूरी है, जिस्मानी पाकीज़गी के साथ अकीदे का पाक होना जरूरी है। जो अकीदे के लिहाज से पाक नहीं है वो पाकीज़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह।
سر میرا ایک سوال تھا. السلام علیکم سر. آپ نے موصوف صفت جو ہے ولا متخذی اخذان، اس سے پہلے ایک موصوف صفت کی بات کی تھی سر، وہ کیا تھی؟ ہاں اللہ جزائے خیر. شاباش. محسنین جو ہے نا اجورہن، آپ قرآن پاک کو سامنے رکھیں گے نا تو پھر وضاحت ہو جائے گی. اجورہن مفعول بھی ثانی ہے. آگے ہے محسنین، یہ حال بنا ہے اور اس کا ذوالحال ہے آتیتم، جو آتیتم تھا اصل میں واو تو یہ پڑھنے میں آسانی ہو اس لیے جو یہ لگایا، ورنہ آتیتم ہننا ہے، آتیتم ہننا واو اشوا کہلاتا ہے. تو ہننا بھی اول ہے، اجورہن بھی ثانی ہے، محسنین حال ہے. اور غیر مسافین بعض مفسرین نے اس کو حال ثانی کہا ہے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ غیر مسافین یہ صفت ہے اور موصوف ہے محسنین، کیونکہ قانون یہ ہے کہ غیر سے پہلے اسم نکرہ آ جائے، چاہے فائل کی حالت میں ہے چاہے مفعول یعنی اسم فائل کی حالت میں ہے چاہے اسم مفعول کی حالت میں، یا مطلقاً کوئی اسم ہے نکرہ ہے، نکرہ اسم آ جائے اس کے بعد غیر آ جائے تو یہ آپس میں حال ذوالحال یہ آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، یہ آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں. تو محسنین نکرہ ہے، چاہے اسم فاعل ہی کیوں نہ ہو، چاہے جری حالت ہی کیوں نہ ہو ہے تو نکرہ، چاہے نسبی حالت ہی کیوں نہ ہو ہے تو نکرہ. تو محسنین نکرہ ہے. غیر مسافین یہ مضاف الیہ مل کر یہ صفت بن جائے گی، تو ہم کہیں گے محسنین موصوف، غیر مسافین صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بن کر پھر یہ حال بنے گا آتے تم کی انتم ضمیر کا. جزاک اللہ سر. ایک حال اگر آپ اس کو جو ہے غیر مسافین کو صفت نہیں فرماتے تو پھر یہ حال ثانی ہو جائے گا. محسنین حال اول، غیر مسافین غیر کے اوپر زبر ہے تو یہ حال ثانی ہو جائے گا. تو حال اول اور حال ثانی مل کر آتے تم فائل ہے، ہننا بھی اول اجورہن بھی ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر اذا کی وجہ سے شرط ہو جائے گا، ولا متخذی اقدام وہ معطوف ہو جائے گا مسافین کے ساتھ. جی جی سر، آپ نے کل ہمیں یہ بتایا، ہم بہت دیر سے سن رہے ہیں لیکن ہمیں بہت سی چیز جیسے ذوالحال حال جو ہے اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم سنتے تو ہیں لکھتے بھی ہیں لیکن تھوڑا میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ذرا اس کو ہمیں ڈیٹیل سر بتا دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. زو مانے والا، ٹھیک ہے سر. زو مانے زال واو، زو جی مانے والا، جی حال مانے حال، جی حال والا جس کی حالت بیان کی جا رہی ہے وہ ذوالحال کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. جس کی حالت بیان کی جا رہی ہے وہ ذوالحال کہلاتا ہے، اور جو حالت اچھا ہو وہ حال ہے. اب ٹھیک ہم ہے. نے کہا ہے کہ پاک باز ہوں، جی پاک باز ہوں، کن کے بارے میں کہا جی جا رہا ہے؟ اب پاک باز ہونا یہ حالت ہے نکاح کرنے والوں کے لیے شرط، اور نکاح کرنے والوں میں کون ہے؟ آتے تم کی جو مہر دینے والے ہیں ان کی آتے تم کی انتم میں انتم ضمیر ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ محسنین یہ تو حالت ہے، کس کی حالت بیان کی جا رہی ہے؟ مہر دینے والوں کے لیے بیان کی. تم جب تم مہر دے رہے ہو تمہاری نیت یہ ہو کہ تم پاکیزہ رہنا چاہتے ہو، گند میں منہ ڈالنا نہ چاہو. غیر ٹھیک ہے. مسافین تم اپنے آپ کو شہوت چسکے کے لیے ایسا نہ کرو، یہ گناہ ہے کہ آج اس سے کل اس سے یہ چیزیں نہیں ہے 36 نکاح دو اور طلاق دے دو، نکاح کرو طلاق دے دو. اسلام نے اس کو منع کیا ہے. اسلام پاک دامنی کا مذہب ہے. ایک ہی پہ جی صبر و شکر کے ساتھ بڑھاپا اور موت آ جاتی ہے. اگرچہ اسلام نے اجازت دی ہے 4 تک، لیکن اس شرط کہ اگر تم انصاف کرو سب کے درمیان، اگر انصاف نہیں تو پھر واحد ہی بہتر. جی سر، جزاک اللہ سر. زو مانے یعنی والا. جب ہاں جی یہ تم سر نکاح یہ کر رہے ہو تو مسا تمہاری کی نیت وضاحت کیا کر ہے؟ دیں گے، مسا میں کیا کیا یہ چیزیں بہت شامل ہیں؟ ساری آوازیں جمع ہو گئی، ایک بات فرمائیں گے. ہاں جی میں یہ سر کے مسا کا پوچھ رہی تھی کہ اس میں مسا میں کان
سر اور کیا گردن کی بیگ بھی شامل ہے؟ گردن کی بیگ کے بارے میں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ قرآن پاک نے مطلقاً کہہ دیا ہے کہ سر کا مسح کرو۔ ہمارے بعض ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ یہاں جب قرآن نے پاک نے فرما دیا ہے کہ مسح کرو سر کا، تو کہتے ہیں پورے سر کا مسح فرض ہے۔ بعض ائمہ نے کہا ہے نہیں، آدھے سر کا مسح ہے۔ یہاں جو ہے صرف سر کا مسح کرنا کہا ہے، یہاں یہ نہیں کہا کہ پورے سر کا کرو، صرف سر کا مسح۔ تو سر جو ہے آدھا سر بھی سر کہلاتا ہے۔ بعد میں کہا نہیں چوتھائی سر اس سے مراد ہے۔ تو احناف اس میں چوتھائی سر کہتے ہیں، اور اس کا طریقہ بھی میں ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتلا دوں گا۔ مرد حضرات کے لیے ویڈیو کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، خواتین بہرکیف وہ کسی بھی طریقے سے گیلا ہاتھ کر کے سر پہ پھیر لیں، مسح ہو جائے گا۔ اب کسی نے چوتھائی سر کا کر لیا، احناف کے نزدیک یہ فرض ادا ہو گیا۔ پورے سر کا کر لیا تو یہ سنت بھی ادا ہو گئی۔ کانوں کا بھی کر لیا، یہ بھی سنت ادا ہو گئی۔ گردن کا بھی کر لیا، وہ سنت ادا ہو گئی۔ اس میں فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں ہے۔ پورا سر کا کرنے سے فائدہ ہی ہے، اور بلکہ سائنس نے یہ چیز وضاحت کر دی ہے کہ بعض اوقات آدمی دھوپ کا معاملہ ہوتا ہے اور وضو کرتا ہے اور گیلے ہاتھ اپنی گردن کے بیک سائڈ پہ پھیرتا ہے، تو اس سے سن سٹروک نہیں ہوتا۔ جسم کے اندر وہ تمازت ہوتی ہے، وہ گرمی جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو اس لحاظ سے ہماری نیت تو یہی ہونی چاہیے کہ ہم سنت کی پابندی کر رہے ہیں۔ باقی اللہ پاک اس میں کتنے جسمانی فائدے دے رہے ہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہم تو سر نیت وہ تو اسلام پھر کے ہاں سر وہ تو گرمیوں میں ہوگا نا، تو پھر سردیوں میں سنت ہمیشہ فائدہ دیتی ہے، چاہے موسم گرما ہو یا موسم سرما ہو۔ ٹھیک ہے سنت کا سر۔ آپ نے اپنا میں کل نور، سر کل سنت کا بتائیے اپنا گا نور کہ ہے۔ ہاں لیڈیز جو ہیں وہ کس طرح سے، کچھ وہ کہتے ہیں کہ بھائی سیدھا ہاتھ اپنے گیلے کیے ہیں وضو کے پانی سے، اور دونوں ہاتھ اپنے فرنٹ سے پھر یعنی فور ہیڈ کے اوپر سے شروع کیے، ماتھے کے اوپر سے پیچھے تک لے جائیں، گدی تک جہاں تک ہیئر لائن ہے، بال ہیں، اور پھر واپس لے کے واپس لینے میں تو ویسے بال خراب ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ٹھیک کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن پراپر ہمیں طریقہ بتا دیں سر کا مسح کیسے کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ اگر ایسی جگہ ہے جہاں چھپ کے وضو کیا جاتا ہے تو وہاں تو آپ جو ہے یہ سارا اہتمام کریں فرائض کو پورا کرنے کا صحیح انداز میں۔ اور ٹھیک کہیں ٹھیک، ایسی جگہ ہے جہاں معاشرہ ایسے پردے کا مرد مسئلہ ہے۔ حضرات بھی ہیں تو پردہ فرض بھی ہے۔ ایک فرض کو ادا کریں، دوسرے کو توڑیں، قطعاً ایسے نہ کریں۔ تو بس وہ پھر گیلا ہاتھ کر کے دوپٹہ نیچے کر کے اس کے نیچے سے پھیر لینا، وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ دونوں فرائض کی پابندی کرنا چاہتے ہیں، پردے کی بھی اور یہ مسح کے فرض کی بھی، تو اللہ اس کا اجر دے گا۔ اگر کوئی تو سر کمی ہم کوتاہی جیسے ہوئی تو پردہ کیا ہوا ہے، اپنا سکارف باندھا ہوا ہے، تو منہ ہاں تو جی، چلے آپ نے دھو لیا، تو ہم اس کے اوپر سے مسح کر سکتے ہیں اپنے سکارف کے اوپر سے؟ اصل میں سر نہیں ہوگا، وہ سکارف ہوگا۔ سر کے لیے شرط ہے بال، ہم وہ کہیں تو گے سر سکارف کا مسح۔ جیسے سر پھر جو موزوں کا مسح، میں آپ موزوں کو کا مسح، جی جیسے حدیث کے اندر پاؤں کا مسح، موزوں کا مسح، حدیث کے اندر گنجائش موجود ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں جائز ہے۔ جی جی تو حدیث میں کہیں ایسی جگہ نہیں ہے کہ کپڑے کے اوپر مسح کیا جائے، وہ بالوں ٹھیک پر ہے ہی مسح کرنا پڑے گا۔ لہذا اس ٹھیک میں جو ہے بہنوں کو پریشانی تو ہوگی، لیکن خوشی ہوگی کہ یہ جو ہم سنت عمل کر رہے ہیں یہ نور ہے، اور قیامت کے دن وہ اعضاء وضو والے چمکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بالکل اندھیرا ہوگا میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ فرمایا کیسے؟ کہا ان کے وضو والے اعضاء روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، میں یہ کہوں گا یہ میرے ہیں۔ جی سر۔ تو اور یہ ویسے بھی مسح سر کرنا، ہاں مشکل میں جو ہے وہ ذرا اجر بھی پھر زیادہ ہے۔ ہاں جی، میں نے کہا سر مشکل اگر ہمیں کرنی پڑتی ہے کہیں ایسا جہاں پردہ ہمیں آبزرو کرنا پڑتا ہے، تو ظاہر ہے پھر اجر بھی اللہ میں زیادہ رکھا ہے اس کے لیے۔ بس یہ کہ جتنی احتیاط کر لے
وہ اللہ معاف کرے گا. اگر جو احتیاط کرتے ہوئے کوئی تھوڑی بہت بے احتیاطی ہو گئی ہے تو اللہ اس پہ معاف کرے گا. ایک بے مہار ہونا اور ایک مہار کے ساتھ کمی کوتاہی ہو رہی، اس میں بڑا فرق ہے. بے مہار، بے لگام جو آدمی کام کر رہا ہوتا ہے اس میں، اور ایک کنٹرول کر کے کام اپنے آپ کو کر رہا ہے اور پھر بھی غلطی ہو رہی ہے، اللہ اس کو معاف فرمائے گا. بے مہار ہونے والے کو گرفت میں کرے گا. وہ ہر ایک جزاک جانتا اللہ ہے کہ سر، بے مہار ہونا کیا ہے اور کنٹرول ہو کے چلنا کیا ہے. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.